الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میں نے 2 ہفتے سے پہلے ہفتے قرآن مقدس سورہ لقمان جس کی تفسیر میں نے کی تھی اور آدھے رکوع کی میں کر پایا تھا اور آدھا رکوع باقی رہ پایا تھا۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں قرآن مقدس نے ان نصیحتوں کو نقل کیا ہے۔ لقمان علیہ السلام نے جو انداز اپنایا ہے اس انداز پر جو میں نے پچھلے ہفتے جو عرض کیا تھا کہ اس انداز پر علماء چند نقطے نکالتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا لبنی ہی وہو یعظہ، لبنی ہی وہو یعظہ، یہاں پہ بیٹے کو ابنی ہی کہا، میرے بیٹے، اور پھر اس کے بعد جو نصیحتیں کیے وہو یعظہ، اس پر علماء ایک نقطہ نکالتے ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے۔ اگر وہ بڑا ہے سمجھدار ہے تو اس کے سامنے نصیحت کے انداز میں اسے سمجھانا چاہیے، لیکن سب کے سامنے اسے ڈانٹنا نہیں چاہیے بلکہ اکیلے میں سمجھانا چاہیے۔ اور اگر چھوٹا بچہ ہے نہیں سمجھ سکتا تو اس کی تربیت کیسے کرنی چاہیے؟ علماء لکھتے ہیں اس کی تربیت کا طریقہ یہ ہے، اس بچے کو یہ نہ کہو کہ بیٹا تجھے یہ کرنا، وہ تو کچھ سمجھتا ہی نہیں، اس کے سامنے دوسروں کے حالات بتاؤ۔ مثال کے طور پر ہم نے بچے کو حفظ قرآن کی تربیت دینی ہے تو بچے کو مخاطب نہ بناؤ بلکہ اپنی بیگم کو مخاطب بناؤ اور کہو کہ فلاں جگہ پہ حفظ قرآن مکمل ہونے کی نشست تھی، مجلس تھی، میں وہاں پہ گیا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے حافظ بنے اور حافظ بچے آئے گئے، ان کو ہار پہنایا گیا، ان کی عزت کی گئی، احترام کیا گیا۔ اب بچے کے دل میں ایک احساس پیدا ہوگا، یار حافظ قرآن کا اتنا بڑا رتبہ ہے، اتنی عزت ملی، مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے۔ یا یوں کریں، بچے کے سامنے کسی حافظ قرآن کو بلا کر اس بچے کے دل میں قرآن کی محبت ڈالنے کے لیے اسے کہیں ایک رکوع پڑھ لے، وہ رکوع پڑھنے کے بعد بچے کے سامنے اسے انعام دو، تو اس سے بچے کے دل کے اندر پیدا ہوگا کہ بھائی مجھے بھی قرآن مقدس کا حافظ بننا چاہیے۔ اور دوسری بات، ایک اور علماء نے اس پر نقطہ لکھا کہ اپنی بیگم کو کسی بات پر ڈانٹنا ہو بچے کے سامنے نہیں، بچے سے کہیں باہر جا، اس کے بعد ڈانٹیں۔ بچے کے سامنے ڈانٹیں گے اس پر غلط اثرات پڑیں گے، وہ چھوٹا ہے، وہ تو آپ کے اثرات کو، آپ کے آئیڈیل کو، ان چیزوں کو ہی لیتا ہے، تو بچے کے سامنے آپ نہ ڈانٹیں بلکہ بعد میں ڈانٹیں۔ ہمارے حضرت مفتی عبدالواحد قریشی صاحب حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک میرے شاگرد نے میرے سامنے فون کیا
اور اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا بیٹے امی کو نہیں مارتے، امی کو مت مارا کریں۔ یوں بات کرتے کرتے وہ خاموش ہو گئے۔ حضرت نے پوچھا کیا ہوا، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ کہا کہ میرے بیٹے نے مجھے ایک بات کہہ دی جس سے میں خاموش ہو گیا۔ کہا کیا کہا بیٹے نے؟ بیٹے نے کہا ابو میں ماروں جب آپ غصے ہوتے ہو، مجھے سمجھاتے ہو امی کو مت مارو، اور آپ خود امی کو مارتے ہو جب تو کچھ نہیں بولتے ہو۔ تو یہ باپ نے کیا بیٹے کے سامنے، اور بیٹے نے وہی جواب دیا۔ ہم نے بچپنے میں ایک بچے کو دیکھا تھا، اس کے گھر والے اس کو مدرسے بھیج رہے تھے، کہا مدرسے چلے جاؤ، مدرسے چلے جاؤ۔ بچے نے کہا میں نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ کہا آپ جب چھوٹے تھے آپ گئے تھے، آپ خود ہی نہیں گئے، میں کیوں جاؤں؟ تو یہ بچے جو ہے ہم جو کام کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ واقعہ لکھا ہے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ ان کے بیٹے شیخ طلحہ جو پچھلے سال انتقال فرما گئے، وہ حضرت کو دیکھتے تھے، حضرت بیعت کر رہے ہیں، تو ایک دن وہ بیٹے ہوئے بچوں سے کہہ رہے تھے، وہی کلمات تو بچے ہوتے ہیں یاد ہو گئے، وہی کلمات پڑھا رہے تھے اور بیعت کر رہے تھے، اتنے میں حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ تشریف لائے۔ حضرت نے دیکھا کہ شیخ طلحہ چھوٹے سے بیعت کر رہے بچوں کو، حضرت بھی دو زانوں بیٹھ گئے، مجھے بھی بیعت کریں۔ تو کلمات پڑھائے بیعت کے، کلمات پڑھانے کے بعد کہنے لگے گناہ مت کرنا، کسی سے حسد مت رکھنا، کسی کی غیبت مت کرنا، یہ جو حضرت شیخ بتاتے تھے وہی بتائے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم جو کام کرتے ہیں ہمارے بچوں پر اثر ہوتا ہے۔ تو چھوٹا بچہ ہے تو اس کے سامنے ہم اس طرح آئیڈیل بنے کہ اس کے دل کے اندر شوق پیدا ہو جائے۔ اگر بڑا بچہ ہے پھر اسے آپ الگ لے کے نصیحت کر سکتے ہیں، جیسے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی ہے، وَهُوَ يَعِظُهُ، آگے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ تو بہرحال اس کی تفسیر بھی آ چکی، اور آگے میں نے آج کے جمعے یہاں سے آگے کرنی ہے، یا بنی انہا ان تقو مثقال حبۃ من خردل، میرے بیٹے کوئی گناہ نہ کرنا۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی کبریائی یہاں پہ بتائی، بیٹے اگر گناہ یا نیکی کوئی بھی تیرا عمل ہوگا، مثقال حبۃ من خردل، خردل کہتے ہیں رائی کو اور حبہ کہتے ہیں دانے کو، کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تو نے نیکی یا بدی کی ہے، فتکن فی صخرۃ، وہ پہاڑ کی گھاٹیوں میں ہو یا پہاڑ کی چوٹی پر ہو، او فی السماوات، یا وہ آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین میں ہو، اللہ رب العزت اس کو لے آئیں گے۔ یاتی بھی اللہ اسے لائیں گے، جہاں بھی کہیں بھی ہوگی اسے لا کے حاضر کریں گے۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ رب العزت باریک بین بھی ہے اور خبردار بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی کبریائی بتاتے ہیں، علماء اس کی مثال دیتے ہیں کہ اللہ کا دیکھنا کیسا ہے۔ فرماتے ہیں ہوا یرا نملۃ سودا علی صخرۃ سمعا فی لیلۃ الظلوا، اللہ کا دیکھنا ایسا ہے کہ نملۃ سودا، کالی چینٹی، اور صخرۃ سمعا، اور کالا پہاڑ، اور فی لیلۃ الظلوا، اور کالی رات، کالی چینٹی، کالی چٹان اور کالی رات، اور اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت اس چینٹی کو دیکھتے ہیں۔ اور علماء نے، مفتی بغداد علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر کے اوپر ڈنڈا مارا، اس پتھر میں دوسرا پتھر نکلا، پھر اس پر ڈنڈا مارا، اس پتھر میں سے ایک کیڑا نکلا، اور اس کیڑے کے ساتھ اس کی خوراک بھی تھی، اور وہ کیڑا 5 جملے کہہ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قریب ہو کے سنا، وہ کہہ رہا تھا ہوا من یرانی، ہوا من یرانی یعرف مکانی یسمع کلامی یرزقنی ولا ینسانی، کہ اللہ رب العزت میرا رب وہ ہے مجھے یہاں دیکھتا ہے، ہوا من یرانی مجھے یہاں دیکھتا ہے، یعرف مکانی
میرے رہنے کی جگہ کو جانتا ہے، یعرف مکانی، یسمع کلامی، وہ میرے کلام کو سنتا ہے، میرے بولنے کو سنتا ہے، یرزقنی، وہ مجھے اس پتھر کے اندر بھی رزق دیتا ہے، ولا ینسانی، اور وہ مجھے نہیں بھولتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں نعرہ لگایا تھا، میرا رب وہ ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، وہ ناانصافی نہیں کرتا اور کسی کو نہیں بھولتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ، ان اللہ لطیف خبیر، اللہ رب العزت لطیف خبیر، باریک بین بھی ہے اور خبردار بھی ہے۔ ایک ہے لطافت، ایک ہے کثافت۔ اب اس کی مثال میں آسان سی مثال دیتا ہوں۔ یہ موبائل ہے، یہ موبائل کثیف ہے، لیکن اس موبائل کے اندر ایک سم ہے، اور سم کے اندر ایک بیلنس ہے، اور وہ بیلنس لطیف ہے۔ سم کو ہم نکال کے تولیں اور اس کے بعد اس میں 2000 کا 5000 کا بیلنس ڈلوائیں اور پھر تولیں، جو وزن پہلے تھا وہی وزن بعد میں ہوگا۔ وجہ اس کے اندر جو بیلنس ہے وہ ہے، لیکن لطیف ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات بھی لطیف ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، کیا مطلب؟ ایک جگہ ایک بندے کے سامنے یہ ذکر ہوا، کہا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اور ہم کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے۔ میں نے کہا اللہ ہر جگہ ہے، اللہ نے قرآن مجید میں 10 دلائل اس پر میرے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، تو میں نے چند ایک دلیل دی، تو اس نے آخر میں آ کے ایک بات کہی، کہا کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ ہم نے کہا بالکل ہر جگہ ہے۔ کہا اللہ گٹر میں بھی ہے؟ اب آپ بتائیں، اگر کہہ دیں ہاں تو وہ کہے گا اللہ کی بے عزتی کر لی، ہاں گستاخی کر لی۔ اگر کہہ دیں نہیں ہے، عقیدہ ٹوٹ جائے گا۔ ہم نے کہا اکابرین دیوبند کے سامنے ہم نے بیٹھ کے پڑھا ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں سمجھایا ہے، ہم اب مثال سے تمہیں سمجھائیں گے۔ اچھا ہمیں بتائیں کہ آپ کو قرآن کچھ یاد ہے؟ کہاں کچھ صورتیں یاد ہے، اور جو یاد ہے وہ دل میں ہے؟ کہاں جو یاد ہے وہ دل میں ہوتا ہے۔ میں نے کہا جب آپ گٹر میں جاتے ہیں قرآن کو نہیں لینا چاہیے، اس کو لے کے کیوں جاتے ہیں؟ کہنے لگا قرآن دل میں ہے، محسوس نہیں ہے، لطیف ہے۔ میں نے کہا اللہ ہر جگہ ہے، محسوس نہیں ہے بلکہ لطیف ہے ہر جگہ۔ تو اللہ رب العزت کیا ہے؟ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ باریک بین بھی ہے، خبردار بھی ہے۔ آگے فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، یہاں پہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کیا کرے؟ اقم الصلاۃ، اقرا، صلاح نہیں کا بلکہ اقیم الصلاۃ کا۔ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا اور ایک ہوتا ہے نماز کا قائم کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ پڑھنا بس آئے جیسے آئے ویسے پڑھ لی بس چھٹی، اور قائم کرنا وقت کی پابندی کے ساتھ۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ رب العزت نے سب تمہیں وقت وغیرہ یہ سب کچھ بتا دیا ہے، اب نماز قائم کرنا پابندی کے ساتھ۔ تو نماز قائم کریں پابندی کے ساتھ، یہ نہیں کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، نہیں، پابندی کے ساتھ۔ پھر آگے فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بیٹے بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا جتنا تجھ سے ہو سکے۔ مثال کے طور پر کہیں برائی ہو رہی ہے، ہمارا کام اتنا ہے بس ہم زبان سے کہہ دیں، منع کریں، آگے کا کام ہمارے جو بس کا ہے وہ نہ کریں۔ ایک مفتی صاحب کے سامنے ایک باپ آیا، کہنے لگا کہ میری بیٹی نے نماز نہیں پڑھی، اس بنیاد پر میرے بیٹے نے اس کے منہ پر تماچا مارا اور اس کے خون نکل آئے۔ اس مفتی صاحب نے اس کو کہا کہ تیری ذمہ داری یہ نہیں تھی، باپ کی ذمہ داری تھی، بیٹی پر ہاتھ باپ اٹھا سکتا بھائی نہیں۔ اگر اس کے خون آیا ہے، علماء سے آپ مفتیوں سے مسئلہ پوچھیں کہ آپ کے بھی کوڑے لگائے جائیں گے، اس کے خون نکلا ہے۔ ہاں اگر آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہے، اپنی بیوی کی کرو، اپنی بیٹی کی کرو، باقیوں کو نصیحت کرو، اگر مانے تو ٹھیک ہے، اپنا کام ہے کہنا، زبردستی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے۔
زبردستی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں تلوار کے نام پر اسلام پھیلا ہے. نہیں، اسلام اخلاق کے نام پر پھیلا ہے. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین. تو وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، نیکی کا حکم کر، برائی سے روک جتنی تیری حیثیت. اور پھر آگے فرمایا واصبر علی ما اصابک، اگر نیکی کا حکم دینے پر، برائی سے روکنے پر تجھ پر مصیبتیں آتی ہے، اس پر صبر کر، اس پر صبر کر. انبیاء نے صبر کیا، صحابہ نے صبر کیا، اور صبر کے نتیجے اللہ رب العزت نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. پوچھو نا حبشے سے آنے والے کالے بلال سے کہ تیرے سلام کا کوئی جواب سیدھے منہ سے نہیں دیتا، تجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. کس بات نے تجھے اس مقام پر پہنچا دیا ہے؟ چلتا مدینے کی گلی میں ہے، آواز جنت میں گونجتی ہے. وجہ کیا تھی؟ صبر کیا. واصبر علی ما اصابک. آگے فرمایا ان ذالک من عزم الامور، اور یہ کام تو ہمت والوں کے ہیں، جوان مردوں کے یہ کام ہے، ہمت والوں کے کام ہے. نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اور اگر اس پر مصیبت آئے اس پر صبر کرنا، یہ ان ذالک من عزم الامور. اور آگے پھر لقمان علیہ السلام نے نصیحت کی. سبحان اللہ. فرماتے ہیں وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. یہاں پہ مسلمانوں کا لفظ نہیں، مومنین کا لفظ نہیں، بلکہ للناس، انسانوں کے ساتھ. جب تو کسی سے بات کرے نا تو اپنے گالوں کو پھلایا مت کر، گھمنڈ میں اترا کے بات نہ کیا کر، بلکہ ہسمکھ چہرے کے ساتھ بات کیا کر. وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. لوگوں کے ساتھ جب بات کرے خوش مزاجی کے ساتھ بات کر، غصے میں نہیں. غصے میں کام نہیں بنتا ہے، بلکہ خوش مزاجی سے کام بنتا ہے. ہنستے ہوئے بات کر. اور یہ پابندی نہیں صرف مسلمانوں سے بلکہ انسانیت سے، اس میں سارے کے سارے دھرم داخل ہیں، سب کے ساتھ. وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. اچھے انداز میں بات کر. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اور زمین پر اترا کر نہ چل. گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو شخص اللہ کے لیے جھکتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں. علامہ اقبال نے غالباً اسی حدیث کو دیکھتے ہوئے کہا ہوگا، فرمایا کہ مٹا لے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہتا ہے. مٹا لے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہتا ہے. دانا خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے. کہ اپنی ہستی کو مٹا، دانے کو دیکھ، دانا خاک میں جاتا ہے اور پھر گل گلزار بنتا ہے. تو انسان اپنی ہستی کو مٹائے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. زمین پر اکڑ کر نہ چل، اترا کر نہ چل، بلکہ درمیانہ چال سے چل. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ رب العزت اترانے والے کو، گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں کرتے ہیں. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. فخور، فخر کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ چلنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے، بلکہ اللہ اسے پسند کرتے ہیں جو عاجزی کے ساتھ چلتا ہو. اور آگے فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. بیٹے اپنی آواز کو درمیانہ رکھ. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت فیوزہم توضیح القرآن میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں درمیانی سے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اتنا ہی زور سے بول جتنا سامنے والوں کو سنانا. اتنا آہستہ بھی نہ بول بالکل صوفی جی بن جائے، پھر کان لگا کہ یہ سننا پڑتا ہے حضرت کیا کہہ رہے ہیں. نہیں، اتنا صوفی بھی نہیں اور اتنا زور سے بھی نہیں. ہاں اگر سامنے والے سن رہے ہیں بس اسی انداز سے بول، اور زیادہ
زور سے چلا کے بولنا کوئی کمال کی بات نہیں، اور زیادہ آہستہ بولنا بھی کوئی کمال کی بات نہیں، درمیانی بول۔ آگے فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ اگر زور سے بولنا، یہ غیرت دلائی، یہ مقام غیرت، اگر زور سے بولنا کوئی کمال ہوتا تو پھر تو گدھا بھی تو کمال والا ہوتا، گدھے کی آواز کمال ہو، لیکن قرآن کہتا ہے سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی ہے، وہ چلا کے بولتا ہے، زور سے بولتا ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، حمیر گدھے کی آواز، تو اپنی آواز کو درمیانہ رکھ۔ تو یہ پورا رکوع مکمل ہوا جس کی میں نے تفسیر آپ کے سامنے پیش کی۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی، اس میں سے پہلی چیز جو آئی وہ ہے لقمان الحکمت ان اشکر للہ، کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کر۔ اور لقمان کو جو حکمت ملی تھی وہ شکر کی بنیاد پر، بعض کہتے ہیں یہ حکمت ہی شکر ادا کرنے کی ہی تھی، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے لقمان علیہ السلام کو یہ مرتبہ دیا۔ اور اگر شکر ادا کرو گے اپنا ہی فائدہ ہے، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ، اپنا ہی فائدہ ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، اگر ناشکری کرو گے وہ تو غنی ہے، اس کی تعریف ہے، حمید ہے، اس کی ہی دنیا میں تعریف ہے۔ اور آگے پھر اس کے بعد شرک سے منع کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا، کسی کی عبادت نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اللہ غیور ہے، جس طرح شوہر غیور ہو، وہ اپنی بیگم کے بستر پر اپنے علاوہ کسی اور کو پسند نہیں کرتا۔ بیگم سے اگر غلطی ہو جائے، آٹا گوندنے میں، روٹی پکانے میں، کاش توڑ دے ہوئے، پیسے کے معاملے میں، سب کچھ معاف ہو سکتا ہے، لیکن جو شوہر کی جگہ ہے اس جگہ اگر کسی دوسرے کو بلاوے، اگرچہ وہ شوہر کا دوست ہو، پھر بھی وہ برداشت نہیں ہو۔ جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، یہ خاص حصہ ہے خدا کا، اسے بندوں میں تقسیم نہ کر۔ یہ اللہ کا خاص حصہ ہے، اللہ شرک کو پسند نہیں کرتے۔ پھر آگے لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کے بیچ میں ماں باپ کا ذکر لائی۔ اللہ رب نے فرمایا ان اشکر لی، میرا شکر ادا کرو، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ میرا شکر اس وجہ سے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، والدین کا شکر اس وجہ سے کہ وہ تمہارے آنے کا ذریعہ بنے ہیں، بچپنے کے اندر تمہارے پر رحم کیا ہے۔ پھر آگے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یہ ماں باپ کے بارے میں کہ اگر وہ تمہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کے لیے کہیں جس کے بارے میں انہیں بھی علم نہیں ہے، تو ان کی بات نہ مانو۔ یعنی دینی معاملات میں وہی مانی جائے گی جو اللہ کہتا ہے، اللہ کا رسول کہتا ہے، کسی کی یعنی یہاں تک کہ ماں باپ کی بھی دینی امور کے اندر نہیں مانی جائے گی۔ اور پھر تمہیں بھی تمہارے ماں باپ کو واپس لوٹنا۔ اس کے بعد ابھی جو میں نے بیان کیا آخر والی نیچے والی جو آیتیں، اچھا یہ جو آیت نمبر 16، یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکون فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، اس کے تحت علماء نے ایک نسخہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی چیز گم ہو جائے اور وہ اس کو تلاش کرنا چاہتا ہے، 11 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور اس کے بعد یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 16 سورہ لقمان کی، یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، یہ آیت پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا کرے، اللہ رب العزت کھوئی ہوئی چیز اسے واپس ضرور لوٹا دیں گے۔ بزرگوں نے لکھا ہمارا یہ آزمایا ہوا عمل ہے، اس میں اس کے اگر ہم ترجمے میں جائیں تو بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ چھوٹی سی چیز ہو، چاہے وہ پہاڑوں میں ہو، آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، پہاڑ کی گھاٹیوں میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ رب العزت اسے یاتی بھی اللہ اسے لا کے حاضر کریں گے۔ تو اگر چیز کوئی گم ہو جائے یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت ملا دیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت کی ربوبیت سمجھائی گئی ہے کہ اللہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی لا دیتے ہیں۔ اور پھر آگے نماز کا حکم، اور پھر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ، اخلاق کی تعلیم، کہ جب لوگوں سے بات کر اپنے چہرے کو، اپنے گالوں کو پھلا کے بات نہ کر، بلکہ
کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ، ہنس مکھی چہرے کے ساتھ اس سے بات کر۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اپنے چلنے کے انداز کو درمیانہ رکھ۔ یہاں پر علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جماعت کھڑی ہو، رکوع میں ہو، سجدے میں ہو، رکعت نکل رہی ہو، پھر بھی اس کے باوجود بھی حکم ہے کہ آپ دوڑ کے شامل نہیں ہو سکتے۔ مسجد اللہ کا در ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے در میں آ رہے ہو تو یہاں پہ آداب شاہانہ یہی ہے کہ دوڑ کے کود کے مت آؤ، بلکہ وقار کے ساتھ آؤ، اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، ایک دن کودنے کی آواز آئی، دوڑنے کی آواز آئی، اللہ کے رسول نے منع کیا کہ ہاں یہ نماز کے لیے جو محبت ہے، یہ محبت اپنی جگہ ہے، بلکہ وقار کے ساتھ آیا کرو۔ پھر اس کے بعد آواز کے بارے میں فرمایا قرآن مقدس نے کہ اپنی آواز کو درمیانہ رکھو، اتنی دھیرے بھی نہیں کہ سامنے والا سن نہ پائے، اور اتنی زور سے چلانے کی آواز بھی نہیں، بلکہ درمیانہ۔ اور اگر آواز چلانا ہی کمال ہے تو گدھے کی آواز سب سے بری آواز ہے، چلانا کوئی کمال کی بات نہیں۔ یہ قرآن مقدس جو لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں تھیں، ان کا نچوڑ۔ اللہ رب العزت ہمیں ان نصیحتوں کو ماننے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔